التماس سورہ فاتحہ اقرار نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے جملہ مومنین مومنات اپنے مرحومین کو شامل کیجیے. شہدائے ملت جعفریہ، والد مرحوم، دیگر مومنین جنہوں نے فاتحہ کے لیے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من اول دہر الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وقوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلیل من عبادی الشکور. بلند صلوات خداوند کریم آپ کی ان دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرمائے. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. محترم و معزز سامعین، امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی دعاؤں کی جو کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، اس کے آخر میں ہر روز کی دعائیں ہیں. مثلاً آج جمعرات ہے، جمعرات کی دعا ہے، جمعہ کی دعا ہے، ہفتہ کی دعا ہے. عام طور پہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ دعا ہے. امام کی فقط دعا نہیں ہوتی ہے، عنوان دعا کا ہے. وہ تمام الجھنیں جو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ہیں. دیکھیں، بعض الجھنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی زبان نہیں ہوتی ہے، جن کا بیان نہیں ہوتا ہے. بہت سارے آپ کے دل و دماغ میں سوال ہیں،
آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو بیان کرنے کے، کیسے پوچھیں؟ اس الجھن کو بتاؤں کیسے میں؟ یا الفاظ نہیں ہوتے یا انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یہ سوال بھی پوچھوں۔ یہ معجزہ امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ امام علیہ السلام نے ان دعاؤں میں، ان مختصر دعاؤں میں ان الجھنوں کی طرف، ان علمی سوالوں کی طرف، ان بے زبان سوالوں کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں جتنا کلام امام سے مانوس ہوتے جائیں گے، دیکھیں زندگی میں ایک اہم پوائنٹ جس کی طرف کم از کم ان مجالس کے بعد انسان کی توجہ جانی چاہیے۔ زندگی ترجیحات کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے زندگی ترجیحات کا نام ہے؟ انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس کو ترجیح دیتا ہے۔ اس وقت آپ آئے مجلس اعزا میں تو اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ بالکل فارغ ہیں۔ نہیں، ممکن ہے کوئی کام ہو لیکن آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی ہے، آپ نے مجلس میں آنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہے زندگی۔ یہ ترجیحات اگر سمجھ آ جائیں پوری زندگی بدل جائے گی۔ یہ ترجیحات سمجھ آئیں کہ ترجیح ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، ایک دوست کہتا ہے چلے وہاں چائے پینے جاتے ہیں، بہت اچھا ہوٹل ہے، مثلا کیفے پیالہ چلتے ہیں، چائے پینے جاتے ہیں وہاں پہ۔ دوست کو سستی ہے، دفتر سے آیا تھکا ہوا، کہہ رہے چھوڑو بس گاڑی بنوائیں گے۔ گھر والی سے کہتے چائے بنا دے، وہ اصرار کر رہے چلے، وہ کہہ رہے نہیں گاڑی پئیں گے، ابھی میرے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، ارادے میں سستی ہے۔ اب معصومین کے یہ چھوٹے چھوٹے جملے، ظاہراً جملے چھوٹے ہیں لیکن پوری زندگی پہ حاوی جملے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب نیت میں طاقت آ جائے تو جسم کمزوری محسوس نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں اس جملے کی آپ اندازہ لگائیں، مولا کا جملہ کیا جملہ ہے۔ ابھی عرض کرتا ہوں، جسم اس وقت کمزوری محسوس کرتا ہے جب نیت میں سستی آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر نیت میں طاقت آ جائے تو جسم کمزوری نہیں دیکھتا ہے پھر۔ اب اسی مثال کو ذہن میں رکھیے، دوست کہہ رہے چلو چائے پینے جاتے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں بھائی ابھی تھکے ہوئے ہیں، ابھی دفتر سے آئے، خدا کے بندے صبح سے شام دفتر بھگتا ہے، ابھی آپ چائے کے لیے چائے پینی ہے نا، گھر پیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ وہ گئے، گھر والی سے کہا کہ چائے بنائیے، آ کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں بیل ہوئی موبائل پہ، کسی دوست کی کال آئی، یہ صرف سمجھانے کے لیے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کسی دوست کی کال آئی، کہا یار وہ فلاں دوست جو ہے وہ آفس سے واپس آتے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو عباسی ہسپتال لے گئے۔ اب یہ چائے بھی بھول گئے، جسم کی سستی بھی بھول گئے۔ جو پچھلی گلی میں چائے کے لیے نہیں جا رہا تھا وہ اٹھ کے اب عباسی دوڑ کے جا رہا ہے، سے پوچھو کیا ہوا، کہا ترجیح تبدیل ہو گئی، اب ترجیح چائے پینا بھی نہیں ہے، اب جسم کمزوری بھی محسوس نہیں کر رہا۔ انسان اگر ان ترجیحات کو سمجھ لے تو کربلا انہی ترجیحات کو سمجھانے کا نام تھا کہ آپ زندگی میں کس کو کس پہ ترجیح دے رہے ہیں، کس بات کو کس بات پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ مثلا ٹی وی نہیں دیکھیں تو کہتے ہیں مولانا ٹی وی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کبھی ٹی وی نہیں دیکھو زیادہ، کہ مولانا کیا ہوتا ہے، ٹی وی تو بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں گھر میں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں یہ جنہوں نے بنائے ہیں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے بنائے ہیں، انہوں نے بے مقصد نہیں بنائی ہے۔
میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کتنا ٹائم ایک اچھی مووی اگر ہو تو کتنا ٹائم آرام سے دیکھ لیتے ہیں؟ کہا مولانا اچھی مووی ہو تو 5 گھنٹے بھی نہیں پتہ چلتے، بعض لوگ تو 5 گھنٹے کروٹ بھی نہیں لیتے، اتنے منہمک ہوتے اس کے اندر، اگر اس میں کوئی دلچسپی ہو تو انسان چلتا جاتا اس کے ساتھ۔ درست؟ یہ کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیا۔ کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے۔ اچھا 5 نہیں 3 گھنٹے، 3 نہیں 1 گھنٹہ دیکھ لیا، سکون سے دیکھا، بالکل سکون سے دیکھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ٹی وی کا ڈرامہ کیا ڈرامہ کرتا ہے ہمارے ساتھ کہ آپ ہمیں کہتے ہیں ڈرامہ نہیں دیکھیں؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ بہت بڑا ڈرامہ ہو گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ نے فقط ڈرامہ دیکھا نہیں، آپ کو ڈرامہ بن چکے ہیں۔ اب مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا جتنی توجہ سے 1 گھنٹہ ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا ہے، اگر 1 گھنٹہ بیٹھ کر اتنی توجہ سے دعائے کمیل پڑھ سکتے ہو تو مجھے بتا دو۔ دعائے کمیل کے 5-7 صفوں کے بعد صفحے گنتے ہیں، کتنے صفحے رہ گئے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہوا ڈرامہ آپ کے ساتھ، ڈرامے نے یہ ڈرامہ کیا آپ کے ساتھ کہ آپ سے وہ چیز چھین لی جس کے لیے اللہ نے آپ کو خلق کیا تھا۔ ایک بندے نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اللہ کا اتنا نافرمان ہوں تو اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، کیا ہوا؟ اللہ نے کیا سزا دی مجھے؟ میں اتنا اللہ کا نافرمان ہوں تو کیا کیا اللہ نے میرے ساتھ؟ جا کے اللہ کو میرا پیغام دینا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، بات ہوتی ہے، لیکن اس بے ادب انسان کا پیغام پہنچانا بے ادبی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسے میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں کہ ایک بندے نے یہ پیغام دیا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ ایک پیغام تھا آپ کے پاس، کہا اللہ آپ جانتے ہیں وہ تو بے ادب ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس کو جا کے کہنا کہ میں جب کسی کو سزا دیتا ہوں تو اس سے مال دنیا نہیں لیتا ہوں، میں اسے شہرت بھی نہیں لیتا ہوں، دنیا کی آسائشیں بھی نہیں لیتا ہوں، میں جب کسی کو سزا دیتا ہوں تو اس سے لذت مناجات چھین لیتا ہوں، وہ میرے ساتھ مناجات نہیں کر سکتا ہے، وہ مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میری کسی بندے کو سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مناجات نہیں کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑی سزا اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی ہے کسی بندے کو کہ انسان۔ اسی کراچی کا واقعہ ہے، ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں، آپ جو ادبی حلقے کے لوگ ہیں وہ نام سے ہی آگاہ ہیں، محمد علی سید، ایک بہت پاکیزہ انسان ہے اور انتہائی اہل بیت سے عشق رکھنے والا انسان ہے، اور بہت اچھی کتابیں ہیں ان کی، خصوصاً عرفان دعائے عرفہ، اس کو جوان پڑھیں، عرفان دعائے عرفہ۔ دعا عرفہ کے اندر جو عرفانی پہلو ہیں، سائنسی پہلو ہیں، اس کو انہوں نے الگ کیا اور بہت محنت کی ہے اس کے اوپر۔ انہوں نے یہ واقعہ خود مجھ سے بیان کیا، کہتے کہ میں کسی ادارے میں کام کرتا تھا ایک زمانے میں، پھر کچھ مسائل ہوئے اور میں وہاں سے نکل گیا، کہ اس میں ایک سیشن تھا سوال و جواب، لوگ سوال بھیجتے تھے اور یہ ادارے والے ادھر ادھر کسی عالم سے پوچھ کے اس کا جواب بھیج دیتے تھے۔ اب یہ لڑکا جو بیچ میں کام کرتا تھا لیٹر لکھنے کے، اس نے 1 روپے اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ سوال بھیجیں گے تو 1 روپیہ جو ہے وہ، اب کیسے لیتا تھا اس کی تفصیل نہیں پتہ ہے، تو کہا اگر 500 سوال آتے تھے تو 500 روپے، اس کو اس وقت 500 روپے کی اچھی ویلیو ہوتی تھی۔ کہا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم تو چلے گئے۔ بعد میں جب وہ سلسلہ بڑھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس بندے سے ملنا ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ کہا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ سید آ جائیے ہمارے پاس۔
انہوں نے کہا دیکھیں میں آ جاؤں گا آپ کے پاس، لیکن ایک شرط پہ آؤں گا کہ ایک میں کو گلے میں مالا والا پہن کے کوئی لمبی تسبیح ڈال کے، اگر آپ سمجھے تو وہ نہیں، ہاف سلیوز، ٹھیک ہے، بند کمرے میں، اور ایک ایک آدمی میرے پاس آئے گا، الگ الگ ہر بندے سے میں ملوں گا، اس کا جو سوال ہوگا اس کا میں جواب دوں گا۔ کہتے ہیں مولانا جو میرے پاس آتا تھا، کسی کو امام سجاد کی کون سی دعا، کسی کو کون سی دعا، کو پورا صحیفہ میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھیں، یہ مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھیں، یہ مسئلہ ہے تو یہ دعا پڑھیں۔ کا ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے، وہ آغا خان کے ڈاکٹر تھے، بڑے ڈاکٹر، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن ہم گروپ ڈسکشن کریں گے، یعنی دفتر کے سارے لوگ بیٹھیں گے۔ کہا بیٹھ گئے، کہا میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے مولانا 2 گھنٹے اس نے ہمارا دماغ چاٹا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے کسی جگہ انویسٹ کی تھی 3 کروڑ روپے اور وہ ڈوب گئے ہیں، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ کے پاس کیا، اس کے لیے کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ اب دیکھیں جو اہل بیت کی محبت میں لوگ ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ ان کو کیا چیز دیتا ہے۔ اب یہ بیٹھتے گھنٹہ اس کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں۔ کہا وہ نماز کے بعد دعا؟ کہا دعا بھی کرتے ہیں۔ کہا کتنا؟ وہی روٹین میں 1 منٹ 2 منٹ کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے بندے، ہم عاجز، اللہ کی مخلوق، بے بس مخلوق، درست، ہمارے سامنے بیٹھ کے آپ نے 2 گھنٹے درد سری، اپنا درد، ہماری درد سری اور آپ کا درد دل، 2 گھنٹے آپ نے لگائے اپنا درد دل بتانے کے لیے ایک عاجز، ناتوان، بے کس بندے کو، اور جب خالق اور مالک کی بارگاہ میں جاتے تو 2 منٹ، صرف 2 منٹ، وہ بھی جلدی جلدی۔ کہا وہ کیونکہ ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے تھے، تو وہ بات ان کے دماغ میں گھس گئی جیسے۔ ان کا ٹھیک ہے سید، آپ کو میں 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد آپ سے خود میں رابطہ کروں گا۔ کہا وہ چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد ان کی کال آئی، کہا کہ سید 1 کروڑ روپے میرا ریکور ہو گیا ہے، اور نسخہ وہی ہے جو آپ نے بتایا ہے، ہم نے اللہ سے لو لگا لی ہے۔ دیکھیں انسان جب اللہ سے لو لگاتا ہے، آپ مومنین جو مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت، اللہم صلی اللہ محمد شرف حاصل کر چکے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، بہت مشہور مسجد ہے، بالکل روزے کے ساتھ جڑی ہوئی مسجد ہے، بہت لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن شاید بہت سے مومنین کو اس قصے کا نہیں پتہ ہے۔ اگر سنا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سنا تو سن لیجئے۔ گوہر شاد ایک خاتون کا نام ہے، اور یہ کسی بادشاہ کی زوجہ تھی۔ ان کو دماغ میں خیال آیا کہ مجھے ایک مسجد بنانی چاہیے۔ سوچا، بہت سوچا کہ کہاں مسجد، تو کہیں بھی بن جائے گی مسجد۔ پھر اس کو خیال آیا کہ مسجد کسی ایسی جگہ بناؤں جہاں پہ رش بہت زیادہ ہو، تاکہ لوگ زیادہ نماز پڑھیں اور مجھے زیادہ ثواب ملے۔ کہا کہ سب سے زیادہ رش ایران میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے 12 سال گزارے ہیں، اور 12 سالوں میں جتنی دفعہ بھی جائے مشکل ہوتا تھا کہ کوئی ایسا وقت ملے کہ آرام سے زری کے پاس بیٹھ سکے۔ 24 گھنٹے جاگتے بھی تھے، تب بھی روزے کے پاس آسانی سے جگہ نہیں ملتی ہے، بہت رش ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں یہ آئی، اور اس جگہ پہ اگر کسی کا گھر تھا تو اس کو ڈبل ٹرپل قیمت دے کے کہ وہ خوشی سے یہاں سے چلا جائے۔ کوئی دکان تھی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا، اور اس مسجد کو بنانے کے لیے جو میٹیریل یوز ہوتا تھا
وہ اس وقت مثلا گھوڑوں پہ اونٹوں پہ لاد کے لاتے تھے، یہ پرانی بات ہے۔ کہا کہ اس نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی انسان بھی اپنے حیوان کو چابک نہیں مارے گا چلنے کے لیے، ہانکنے کے لیے اس کو چابک سے نہیں ہانکا جائے گا، اس کو چلائیں۔ اگر راستے میں وہ کہیں تھک جاتا ہے تو اس کے راستے، پورے راستے میں حیوانوں کا چارہ، پانی، یہ سب ارینجمنٹ تھا، سب۔ کہا جا حیوان رکے اس کو آپ رک جائے، اس کو کچھ نہیں بولیں گے۔ یعنی اس حد تک اس اللہ کی بندی نے مسجد بنانے میں اہتمام کیا۔ کہا کہ اس کا جو مستری تھا جو مسجد بنا رہا تھا، یہ جب آتی تھی تو اس کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، انتہائی حسن و جمال اللہ نے اس کو عطا کیا تھا۔ یہ مستری اوپر کام کر رہا ہے، یہ نیچے آ کے کھڑی ہوئی اور تیز ہوا سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا اور اس کی ایک نگاہ اس خاتون پہ پڑی۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ یہ نگاہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ جوان کہتے ہیں مولانا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ گھر آیا اور یہ بیمار پڑ گیا۔ اس کی ماں نے اس کو کئی حکیموں کے پاس جا کے دکھایا، لیکن یہ اس کی بیماری نہیں جاتی تھی۔ اب ماں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس کو کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ اب بوڑھی ماں ہے، جوان بیٹا ہے، پریشان ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ماں کو میری مشکل سمجھ نہیں آ رہی، اس نے کہا ماں اصل پرابلم میرا یہ ہے، میں اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بے وقوف انسان، وہ بادشاہ کی زوجہ ہے، پھر تیرا کیا اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کا؟ کوئی جوڑ ہوتا ہے آپس میں؟ کہا کہ نہیں بس مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بالکل ہاتھ پاؤں اس کے ہاتھ پیر جا رہے اس کے، پریشان ہو گئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنے بچے کی محبت میں بغیر سوچے سمجھے اس خاتون سے جا کے ملی اور کہا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، درست ہے، اس کا انتہائی نامعقول مطالبہ ہے، لیکن میں آپ کو بتانے آئی ہوں کہ میں اس مشکل سے دوچار ہوں۔ میں نے کل عرض کیا المؤمن قیس، مومن ذہین ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن دور اندیش ہوتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ آگ بگولا ہو جاتی اور کہتی کہ آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ایک مستری کی ماں کے مجھ سے آگے بات کر رہی ہیں، پھر دوسری یہ کہ میں شادی شدہ ہوں، یہ کیا بےہودگی ہے؟ لیکن انتہائی تحمل سے اس کی بات کو سنا اور کہا کہ دیکھو بڑی بھی مسئلہ یہ ہے، میں ہوں شادی شدہ، میں چلے فرض ہے کہ شوہر سے طلاق لیتی ہوں، درست، لیکن آپ کے بیٹے کو میرا حق مہر دینا ہے، حق مہر میں طے کروں گی۔ اگر وہ میرا حق مہر دینے کی پوزیشن میں ہے تو میں شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ اس نے کہا بتائیے آپ کا حق مہر کیا ہے؟ کہا اس کو بولو کہ فلاں مسجد میں جائے اور 40 دن اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت، یہ میرا حق مہر ہے۔ جب یہ حق مہر پورا ہو جائے گا تو پھر ہم اگلا سٹیپ لیں گے، آپ کو بتا دیں گے۔ اس کی ماں واپس آئی اور کہا کہ یہ اس نے مجھے جواب دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے خیال میں 40 دن نہیں، اس کے لیے تو میں 40 سال بھی مسجد بیٹھنے کو تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ بیٹھ جاؤ مسجد۔ اب یہ گیا مسجد میں اور جا کے عبادت شروع کی۔ اب دیکھیں جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر عبادت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ عام روٹین کی نمازیں اور ہوتی ہیں، لیکن خالصتاً 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے اللہ 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 اللہ، اللہ کی عبادت، مناجات، دعائیں، سب کچھ۔ اب ٹائم تو سارا اسی کے اوپر جا رہا ہے۔ کہ 40 دنوں میں عبادت کا اثر یہ ہوا کہ یہ بھول گیا کہ مجھے کس نے یہاں بھیجا تھا اور کیوں بھیجا تھا، بھول گیا۔ 40 دن کے بعد گور شاد نے کہا، اس کی ماں کو کہا کہ اسے جا کے پوچھو کیا پروگرام ہے۔ جب اس کی ماں پہنچی یا اس کے دوست پہنچے کہ ہاں بھائی، اس نے کہا کون گور شاد؟ میں تو نہیں جانتا کسی گور شاد۔
کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا جس نے تمہیں یہاں بھیجا، جس نے تمہیں کہا جاؤ اللہ کی عبادت کرو، کہا اس کو کہنا جو بھی ہے کہ ہمارا رابطہ کہیں اور ہو گیا ہے، ہمارا رابطہ کہیں اور ہو گیا ہے۔ وہ خود کیسا ہے جس نے بنایا ان حسینوں کو، وہ خود کیسا ہے بنایا جس نے بنایا ان حسینوں کو، دیکھتے ان کو ہیں اور یاد اس کو کرتے ہیں۔ دیکھیں، معصوم سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نعمت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی نعمت کا حق یوں ادا ہوتا ہے کہ دل میں اس بات کو مان لو کہ تم نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس بات کو دل میں تسلیم کرو۔ تمہیں نعمتیں اس لیے نہیں دی گئی ہیں کہ تم نعمتوں میں گھر جاؤ۔ یہ جو اللہ نے فرمایا، میں نے آپ کے سامنے 3 دفعہ اس آیت کو پڑھا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ آپ مسجد کے بعد، مجلس کے بعد، یہ تو چلے دینی ماحول ہے، ایک پاک ماحول ہے، ایک طیب ماحول ہے، آپ بازار چلے جائیں، کسی بندے سے بھی سلام کے بعد کہ بھائی خیریت سے ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، کہتے یا نہیں کہتا؟ 100 میں سے 90 بندہ تو یہی بولے گا، اللہ کا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ لوگوں کا رویہ، یہ لوگوں کا انداز، اور اس قرآن کی آیت کو آپس میں ٹیلی کریں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرے بندوں میں سے بہت کم، قلیل، بہت کم مقدار ہے میرے بندوں میں سے جو شکر بجا لاتے ہیں۔ یا اللہ، یہاں تو ہر بندہ ہمیں شکر بجا لاتے نظر آ رہا ہے، کہ جس کو تم شکر کہتے ہو وہ شکر واقعی نہیں ہے۔ شکر واقعی کیا ہے؟ حقیقی شکر۔ دیکھیں، میں پورے یقین سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے یقین سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ مزاج بنا ہی نہیں ہے کہ کربلا کے ان روحانی پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں، ہماری زبانوں پہ شکر کب آتا ہے؟ جب نعمتیں فراوان ہوں۔ ہماری زبانوں پہ شکر کب ہے؟ جب نعمتیں فراوان ہوں۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کہ اللہ تیرا شکر ہے؟ سنا کبھی؟ ماں مر جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، باپ مر جائے اللہ تیرا شکر ہے، بیمار ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، حادثہ ہو جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کسی دوست سے کہا کہ اگر آپ بیمار اور میں کہوں الحمدللہ تو کہا مولانا عجیب انسان ہو یار، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آل بیت علیہ السلام کی صرف دعاؤں کو بھی نہیں پڑھا، باقی تعلیمات کی بات نہیں کر رہا ہوں، دعائیں۔ آج جمعرات ہیں، کل کیا تھا؟ بدھ۔ بدھ کی دعا کو جا کے اس نیت سے پڑھیے گا کہ اس جملے کو جو مولا نے فرمایا، اللہم لک الحمد، اے اللہ میں تیری حمد بجا لاتا ہوں، یعنی تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ کس بات پر؟ ان خلقتا، تو نے مجھے خلق کیا، فسویتا، تو نے مجھے سیدھا کھڑا کیا، وقدرتا، تو نے مجھے قدرت عطا کی، وقضیتا، میرے بارے میں فیصلے کیے، وامتا، تو نے مجھے موت دی، وَأَحْيَيْتَ، تو نے مجھے زندہ کیا، وَأَمْرَزْتَ، تو نے مجھے مریض کیا، وَشَفَيْتَ، تو نے مجھے شفا عطا کی۔ یعنی اللہ تو موت دے تو تیرے شاکر ہیں، زندگی دو تیرے شاکر ہیں، شفا دے تو تیرے شاکر ہیں، مریضی دے تو تیرے شاکر ہیں۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا ہر حال میں شکر بجا لاتے ہیں۔
وہ علماء جنہوں نے کربلا کو بہت دقیق انداز سے پڑھا ہے، اس عالم ربانی کا جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شب اللہم صلی اللہ محمد والا کہا کہ امام علیہ السلام کے عاشور کے شب کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سب سے زیادہ عمل جو امام نے کیا ہے وہ شکر پروردگار ہے۔ کب؟ کس رات؟ عاشور کی رات۔ مولا یہ مصیبتوں کی رات ہے۔ مولا کل آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، خود آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا، یہ کم مرتبہ نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھیں، صبر بیچارگی کو نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جتنا کوئی بیچارہ اتنا اس کو ہم صابر سمجھتے ہیں۔ بیچارہ کتنا صابر ہے، بیچارہ صابر نہیں ہوتا اور صابر بیچارہ نہیں ہوتا۔ صبر کہتے ہیں قوت برداشت۔ آپ بتائیں امام حسین صابر ہیں یا نہیں؟ تو معاذ اللہ بیچارے ہیں؟ نہیں، کتنا انسان کو برداشت کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر حسین جتنا صبر آئے، کتنی برداشت۔ ایک دن میں اللہ نے حسین پر وہ تمام مصیبتیں نازل کی جو 1,24,000 انبیاء پہ الگ الگ نازل کی۔ کتنا صبر؟ 1,24,000 انبیاء جتنا صبر حسین کو ایک دن میں چاہیے۔ کربلا ایسے نہیں کربلا بنی ہے، کربلا اتنی آسانی سے کربلا نہیں بن گئی ہے۔ دیکھیں، آل بیت کہ آنے سے پہلے زمینوں کا اسٹیٹس اور اماموں کے آنے کے بعد زمینوں کا اسٹیٹس کیا ہے۔ مکہ مکہ تھا آل بیت کے آنے سے پہلے، مدینہ مدینہ تھا آل بیت کے آنے سے پہلے، نجف نجف تھا آل بیت کے آنے سے پہلے، مشہد مشہد تھا آل بیت کے آنے سے پہلے، قم قم تھا آل بیت کے آنے سے پہلے۔ لیکن جب اہل بیت پہنچے تو نجف اشرف ہو گیا، کربلا معلی ہو گئی، مکہ مدینہ ہو گیا، مکہ مکرمہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، مشہد مقدس ہو گیا، کاظمین شریفین ہو گیا۔ یہ تو آل بیت کا اثر تھا زمینوں پر۔ جب آل بیت زمینوں پہ اترے تو زمینوں کو اتنا امتیاز ملا، اور جب کسی کے سینے میں اترے تو سلمان منا اہل البیت ہو گیا۔ صلی اللہ سلمان ایسے منا اہل البیت نہیں ہو گیا۔ سالمان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف انصار ہیں اور ایک طرف مہاجرین ہیں۔ کچھ آیتیں ہیں جو مہاجرین کے بارے میں قرآن میں ہیں، کچھ آیتیں ہیں جو انصار کے بارے میں قرآن میں ہیں۔ انصار وہ ساری آیتیں فٹ کرتے تھے سلمان پر اور کوشش کرتے کہ سلمان ہمارے پلڑے میں آ جائے، کہ ہمارا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا، اور مہاجرین ساری آیتیں فٹ کرتے تھے سلمان پر کہ یہ ہمارے پلڑے میں آ جائے۔ اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا، کہا تم بھی نیک لوگ ہو اور تم بھی نیک لوگ ہو، لیکن سلمان نہ تم میں سے ہے اور نہ سلمان تم میں سے ہے، سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ صبر طاقت چاہتا ہے، قوت برداشت چاہتا ہے۔ کتنی انسان کو قوت برداشت چاہیے ایک دن میں اتنے مصائب برداشت کرنے کے لیے؟ یعنی دیکھیں، ہم کربلا کے مصائب جو بیان کرتے ہیں اس کا عشر عشیر نہیں بیان کر سکتے جو گزرا ہے وہاں پہ۔ دیکھیں، ہم کربلا کی کیفیات کو، اس دن بھی عرض کیا، ہم کربلا کی کیفیات کو کس طریقے سے بیان کریں؟ کیفیات قابل بیان نہیں ہوتی ہیں۔ کیفیات، انسان کیفیت محسوس کرتا ہے،
भूख कैफियत का नाम है ना। आपको भूख लगी हुई है, आप कह सकते हैं मुझे भूख लगी हुई है। क्या अगले को महसूस भी करा सकते हैं कि मुझे भूख का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं मुझे प्यास लगी हुई है, लेकिन अगले को प्यास की कैफियत का बयान नहीं कर सकते। इंसान इन कैफियतों को खुद महसूस करता है। करबला की कैफियत है तो किसी सूरत काबिल बयान नहीं है। वो कैफियत किस बुलंदी पर है? सब्र। पहला मरला इंसान के कमाल का कि वो अल्लाह की इम्तिहानों पर, अल्लाह की आजमाइशों पर, अल्लाह की तरफ से आने वाले मसाइब पर क्या करे? सब्र करे, उनको बर्दाश्त करे। मुमकिन है कोई शख्स सब्र तो कर ले, लेकिन उस मुसीबत पे दिल से राजी ना हो, जैसे हमारी हालत है। अब मुसीबत आ गई तो क्या करेंगे? बर्दाश्त तो करेंगे, क्या करें? टाल सकते हैं मुसीबत को, लेकिन क्या दिल से उस मुसीबत पे राजी भी हैं? हमें अपने कुलूब का जायजा लेना पड़ेगा कि हम देखें, अमीर, गरीब, शोहरत याफ्ता, हर गरीब अमीर होने के चक्कर में है। गरीब क्या ढूंढ रहा है? पैसा ढूंढ रहा है। पैसे वाला क्या ढूंढ रहा है? सुकून ढूंढ रहा है। उसके पास पैसा है, सुकून नहीं है। इसके पास पैसा नहीं है, ये समझता है कि पैसे में सुकून है। अगर पैसे में सुकून होता तो फिर उसको सुकून को अलग कहां से ढूंढना पड़ता? वो क्यों सुकून की तलाश में? जब पैसा आ गया तो क्यों सुकून को तलाश कर रहा है? इसका मतलब पैसे से सुकून नहीं मिलता है। जिनके पास शोहरत नहीं है वो शोहरत के चक्कर में है, और जो शोहरत याफ्ता है वो लोगों से बचने से चक्कर में है। वो लोगों से नजरें छुपाए फिरते हैं। वो परेशान है भी, किस किस को मिले, कैसे मिले, किस किस को टाइम दें। वो नाराज, वो नाराज, वो नाराज। इसका मतलब यह है कि ये सारे मसले क्यों हैं? कि अल्लाह की रजा पे राजी नहीं है। अगर गरीब अल्लाह की गुर्बत पे राजी होता, अमीर इस पे राजी होता कि अल्लाह ने दिया, उसका लाख शुक्र है। शोहरत वाला अल्लाह का शुक्र करता कि अल्लाह ने उसको, कहते हैं कि एक खिलाड़ी था, मुसलमान भी नहीं था, वो हमेशा जीत जाता था, कभी भी वो हारा नहीं, हमेशा गोल्ड मेडल लेता, हमेशा गोल्ड मेडल लेता। एक दफा उसका मुकाबला था और 3 दिन पहले वो बीमार हो गया। किसी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ माज़अल्लाह अच्छा नहीं किया, 3 दिन बाद बीमार कर देता अल्लाह तुम्हें। उसका जो जवाब है, ये अजीजो, इतना प्यारा जवाब है, गैर मुस्लिम है लेकिन इंतहाई प्यारा जवाब है। कहा क्या बात कर रहे हो? कहा जब ये सारे इनाम अल्लाह मुझे दे रहा था, ये सारे मुकाबले अल्लाह मुझे जितवा रहा था, तो क्या मैं ही मुस्तहिक था और कोई मुस्तहिक नहीं था? क्या ये इस्तेकाक मेरा ही था? लेकिन अल्लाह मुझे मुसलसल जितवाता रहा, तो अगर आज अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया तो मैं उसकी नाशुक्री करने बैठ जाऊं? हमारी गिनतियां उल्टी चलती हैं। अल्लाह ने क्या नहीं दिया वो गिनते हैं, अल्लाह ने क्या दिया वो गिनते तो उसकी नौबत भी नहीं आती गिनने की। अल्लाह ने क्या दिया? बाज लोग अभी भी मुमकिन है सोचे, मौलाना अल्लाह ने क्या दिया? ये नहीं सोचो अल्लाह ने क्या दिया, सोचो अल्लाह ने क्या नहीं दिया। मौला फरमाते हैं कि जिस चीज पे हसद होना चाहिए था उस पे लोग हसद नहीं करते हैं। अगर हसद के काबिल कोई चीज है तो वो सेहत है। सेहत। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने क्या दिया, जिनको शुगर नहीं है वो सोचे कि अल्लाह ने क्या दिया, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो सोचे कि अल्लाह ने क्या दिया। अच्छा शुगर वाले क्या सोचें? शुगर वाले क्या सोचें? शुगर वाले सोचें कि शुगर के साथ अल्लाह ने बचाया हुआ है, जिंदगी दी हुई है,
ہزاروں نعمتیں اس شوگر کے ساتھ بھی استعمال کر رہے ہیں. کہتے مولانا وہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی نہیں. او بھائی اللہ کے بندے، جو نہیں کھا سکتے وہ کیوں گنتے ہو؟ جو ہزاروں کھا سکتے ہو وہ نہیں گنتے. روایت میں ہے کہ اب وہ روایتیں ہمیں سمجھ آتی ہے. روایت میں ہے کہ وقت آئے گا، نعمتیں دسترخوان پہ لگی ہوں گی، لوگ ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے. نہیں سمجھ آتی تھی، نعمتیں ہوتے کیوں ہاتھ نہیں بڑھائیں گے؟ اب کھانا لگا ہوتا ہے، جو ڈائبٹیز ہے ان کو کہیں بھائی میٹھا آگے، کہنے نہیں کہ ہم تو میٹھا نہیں کھا سکتے. لیکن عجیب ڈرامے ہم نے دیکھے. آج یہ ڈرامے پتہ نہیں کیوں ہمارے دماغ میں آگے صلوات بھیجا اہل بیت کے ساتھ. سب کچھ کھا لیں گے، سب کچھ کھا کے آخر میں پوچھتے ہیں وہ شوگر فری بوتل ہے؟ اور خدا کے بندے سب کچھ تو کھا لیا، اس کے بعد شوگر فری کا کیا مطلب ہے؟ شوگر فری تمہیں کیا بچا لے جائے گی؟ دیکھیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ انسان گن نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ سر کے جو بال ہیں، ہر بال الگ نعمت ہے، یہ سارے مل کے نعمت ہیں؟ ہر بال الگ نعمت ہے. گن سکتے ہیں بالوں کو؟ سر کے بالوں کو گن سکتے ہیں؟ میرے مولا کی عجیب مظلومیت ہے. مولا نے کہا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے. شخص کھڑا ہوا کہتا ہے مولا میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا نے کہا میں تو بتا دوں گا، بتاؤ گنے گا کون؟ یہ سوال میں نے بچوں سے کئی دفعہ کیا کہ جب مولا آپ بتا دیں گے تو پھر گننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوال بچوں کے لیے چھوڑتا ہوں، جو جواب دے گا اس کو میں اپنی حیثیت سے انعام دوں گا. بہت بڑے انعام کی توقع نہیں رکھے، بہرحال دیا جائے گا انعام. جو بچہ صحیح جواب دے کہ جب مولا گن کے بتا دیں گے، تو پھر مولا اس سے کیوں کہہ رہے کہ جب میں تو گن کے میں بتا دوں گا تیرے سر پہ بال کتنے ہیں، لیکن بتا گنے گا کون؟ مولا آپ کے بعد گننے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے سوال. اللہ کی نعمتوں کو انسان جب احساس کرتا ہے، دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر میسج بہت بڑے ہوتے ہیں. آپ کو جلدی ہے، آپ نے ہاسپٹل پہنچنا ہے یا آفس پہنچنا ہے، آپ نے ڈمر دیا، اگلے نے آپ کو شرافت سے رستہ دے دیا. ہوتے ہیں شریف بھی ہیں پاکستان میں، شریف بھی ہیں، باہر چلے جائیں تو شرافت ختم ہو جاتی ہے، شریف ہیں پاکستان میں. اس نے آپ کو رستہ دیا. جب آپ کو رستہ دیا تو اب آپ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ شکریہ کا سلام کرتے ہیں، اس کا آپ شکریہ بجا لیں. اس نے کیا دیا آپ کو؟ راستہ دیا آپ کو. اگر آپ اس کا شکریہ بجا نہیں لاتے تو لوگ کہتے ہیں کتنا آکورڈ ہے، کتنا بے وقوف ہے. بھائی اس نے آپ کو راستہ دیا. اتنی معمولی نعمت پہ اگر تم اس کا شکر بجا نہیں لاؤ تو لوگ آپ کو کیا سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں، اربوں خربوں نعمتیں، گنی نہیں جا سکتے. پہلا مرحلہ صبر. اس کے بعد کیا ہے؟ راضی ہونا. اللہ کے امتحانوں پہ صبر کے بعد راضی ہونا. یہ بڑا کمال ہے انسان کا کہ وہ اللہ کی نازل کردہ مصیبتوں پر دل و جان سے کیا ہو؟ راضی ہو. اب وہ جملہ آپ کو لطف آئے گا اس جملے کو پڑھتے ہوئے مولا امام کا کربلا میں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہ میں فقط صابر نہیں ہوں تیری اس مصیبت پر، میں اللہ فقط صابر، اللہ میں حسین فقط صابر نہیں ہوں، اے اللہ میں دل و جان سے راضی ہوں کہ تو نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے. یہ بڑا کمال ہے. صبر کے بعد انسان دل و جان سے اللہ کی آزمائشوں پہ راضی ہو جائے. عزیزو اس سے بڑا کمال ہے کہ انسان ان مصیبتوں پہ اللہ کا شکر بجا لائے.
کہ اے اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو میرا امتحان لے تو میں تیرا شکر کیسے نہیں بجا لاؤں کہ تو نے مجھے تمام انبیاء کا وارث بنا دیا۔ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا نوح النبی اللہ۔ اے اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ میں تمام انبیاء کا وارث بن گیا، اور میری مرکز کربلا تمام انبیاء کی زیارت گاہ بن گئی، تو کیا حسین کو اللہ کا شکر نہیں بجا لانا چاہیے؟ کتنا شکر اور کیسا شکر! یہ رشتے تھے اللہ کے ساتھ حسین مولا کے، جنہوں نے حسین کو آج تک کھڑا رکھا ہے۔ دنیا نہیں گرا سکتی حسین کو، دنیا جتنی کوشش کر لے وہ اپنی کوشش کرے گی، لیکن کربلا کو بچانا حسین کربلا بنا کے گئے ہیں، بچانا حسین کا کام نہیں ہے، بچانا اللہ کا کام ہے۔ بنائی حسین نے اور بچائی اللہ نے۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کربلا میں آخری سجدے تک حسین نے اللہ کا ذکر کیا۔ حسین اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھا کے چلے گئے۔ 61 ہجری سے لے کر آج تک اللہ حسین کے ساتھ اپنے وعدوں کو نبھا رہا ہے، اور یہ وعدے قیامت تک نبھائے جائیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، قرآن کی آیت ہے، اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا سیکھیں۔ کربلا کا ایک بڑا میسج یہ بھی ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا سیکھیں، قیامت پہ یقین کرنا سیکھیں۔ ابن زیاد کے سامنے جب بی بی کھڑی تھی اور اس کو یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کر لیا، کل جب قیامت ہو جائے گی، بی بی کل ایسے کہہ رہی تھی جیسے ہم کہتے ہیں کل میرے پاس آ جائیے گا۔ بی بی کے لیے قیامت کل کی طرح تھی۔ یقین کا وہ مرحلہ، اطمینان کا وہ مرحلہ کہ ہمارا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، ہماری محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ جو کام اللہ کے لیے کیے جائیں وہ بچ جاتے ہیں عزیزوں، اللہ کے لیے جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، جو اللہ کے لیے ہو وہ بچ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو بچتا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا اتنا بڑا میسج ہے کربلا کا کہ حسین کی بہن جب شہادت کے بعد اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچی ہے تو جملہ کیا کہا ہے؟ جملہ کیا کہا؟ کیا جملہ بی بی کا؟ سب سے پہلے بی بی کا کیا جملہ ہے؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل۔ عزیزو، یہ جملہ انسان کو پریشان کرتا ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ یہ جملہ سنا تو ورطہ حیرت میں چلا گیا کہ بی بی یہ قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے اے اللہ ہماری اس قلیل قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے زہرا کی بیٹی یہ کم قربانی ہے؟ بی بی فرماتی نہیں، قربانی بہت بڑی ہے، لیکن جب میں اللہ کی عظمت کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ قربانی بھی کم نظر آتی ہے۔ آل بیت کہاں پہنچے؟ ہم ذرا سا کام مسجد کا کرا دیا، نیاز دے دی، مجلس کرا لی، فنڈ دے دیا، 100 جگہ گنتے ہیں۔ وہ مسجد جائیں گے، وہ جو فرش بچھے وہ میں نے بچھوایا مولانا، اللہ قبول کرے۔ ہم کیا کہیں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے اللہ قبول کرے۔ بھی اگر اللہ کے لیے بچھایا ہے تو اس کو گننے کا کیا مطلب ہے؟ جو کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ گنتی میں نہیں آتے ہیں۔ گنتی کا مطلب ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ کیوں بتانا چاہتا ہوں؟ کہ لوگ اچھا ماشاءاللہ مولانا آپ بھی اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں توقع تو نہیں ہے۔ لیکن کربلا کا یہ سب سے بڑا میسج، اگر کربلا کے اس میسج کو بھول گئے۔ میں نے کل ایک مجلس پڑھی اور مجلس میں بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، جتنی تکلیف میں نے وہ مجلس پڑھی، زندگی میں کوئی مجلس میں نے اتنی تکلیف میں نہیں پڑھی۔
کیوں بھائی؟ مجلس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یہ گلی ہے اور یہ گلی ہے، ادھر بھی مجلس ہے ادھر بھی مجلس ہے۔ آپ کو شاید انداز ہوا کہ میں مجلس کے بعد کل فوراً چلا گیا تھا، حالانکہ میں عموماً 1-2 منٹ ماتمداری میں رکتا ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ مولانا فوراً آنا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ میں پہنچے تو وہ معذرت کرنے لگے ہم سے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ برابر میں مجلس تھی، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا یہ ٹائم ہے، یا آپ اس ٹائم پہ ختم کریں یا جب ہم ختم کریں تو آپ شروع کریں۔ کہا انہوں نے ہم سے ایگری کیا، لیکن اب آپ آئے ہیں، آپ دیکھیں وہ سلام پہ سلام، سلام پہ سلام، سلام پہ سلام، سلام پہ سلام۔ ادھر ہم بیٹھے، ادھر انہوں نے اپنے مولانا کو، ادھر وہ بیٹھے، ادھر ہمیں بٹھا دیے۔ اب وہ ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور ہم اپنوں کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے بندو، اگر آپ کے اندر کربلا کے ماننے والوں کے بعد اتنا ضرف پیدا نہیں ہوا ہے کہ مولا کے مجلس کو آگے پیچھے کرو، اس کا مطلب ہے کہ آپ ضد بازی کس سے ضد کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ ضد؟ مولا کے ساتھ۔ مولا کی مجلس میں یہ کام ہوتے ہیں، یہ رویے انتہائی خطرناک رویے ہیں۔ کربلا سے کوسوں دور جا رہے ہیں ہم، کربلا کے پیغامات سے دور جا رہے ہیں ہم۔ دیکھیں کربلا کو حسین نے اخلاص کی بنیاد پہ کھڑا کیا۔ من اخلص للہ، خلوص کی جس بلندی پر کربلا کو مولا لے کے گئے ہیں، دیکھیں خلوص کی کیا بلندی تھی کربلا میں۔ یعنی کربلا والے اتنا مارکا کر کے آقا سے اپنی وفاداریوں کا سوال کر رہے تھے۔ امام نے نماز پڑھی، وہ شخص سامنے کھڑا ہے، اس کے جسم پہ تیر لگ رہے ہیں۔ کتنے تیر؟ کتنے؟ عزیزو، زہر آلود تیر کو کہتے ہیں سمی تیر، سمی زہر میں بجھا ہوا تیر۔ ایک زہر آلود تیر انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، ایک تیر سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ امام کے سامنے کھڑا ہے، تیر آتے ہیں، کچھ تیر اس کے چہرے میں پیوست ہوئے، 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی یہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیر میرے آقا کی طرف چلا جائے۔ 13 تیر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے، آقا کی نماز ختم ہوئی، یہ زمین پہ گرا۔ اس کو تو فخر کرنا چاہیے کہ میں نے آقا کو نماز پڑھائی۔ ہم ہوتے تو کہتے آقا دیکھا آپ نے، ہم نے اتنے تیر کھائے تو آپ نے نماز پڑھی۔ لیکن قربان جائے انسان ان لوگوں کی معرفت پہ، زمین پہ گرا، آقا کی طرف دیکھا، کہا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے مولا یہاں تک تو آپ نے لطف کیا، یہاں تک تو آپ نے کرم کیا، ہمارے اندر یہ لیاقت کہاں تھی کہ ہم آپ کو نماز پڑھاتے اور یہاں کربلا میں ہم آپ کے ساتھ پہنچتے؟ مولا یہ تو آپ کا لطف ہے، آپ یہاں تک لے آئے۔ لیکن زہرا کا لال، جاتے جاتے اتنا بتا دیں، کیا میں آپ کے ساتھ وفا کر سکا ہوں؟ عزیزو، یہ کیا تھی کربلا؟ اوفیت یا ابا عبداللہ، آقا نے جو اس کو انعام دیا عزیزو، آقا نے کہا تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے، انعام کیا ہے تیرا؟ انت امامی فی الجنہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو بہشت میں مجھ سے پہلے جائے گا، بعض اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ آقا نے کہا انت امامی فی الجنہ، تو بہشت میں میرے سامنے رہے گا ہمیشہ۔ آقا بہشت میں یہ سامنے رہے گا؟ ہاں یہ سامنے رہے گا۔ اس لیے روایتوں میں ہے کہ اہل بہشت کو آقا حسین کی زیارت 700 سال میں ایک بار نصیب ہوگی۔ اہل بہشت کو 700 سال میں حسین آقا کا دیدار ایک بار نصیب ہوگا۔ اس کو آقا کہہ رہے ہیں انت امامی فی الجنہ، تو آنکھوں کے سامنے رہے گا میرے۔ عزیزو، کربلا والوں سے وفا کرنا سیکھے، کربلا والوں سے عشق کرنا سیکھے۔ یہ مال دنیا ہے، یہ شہرت، یہ پیسہ، یہ نام و نمود، یہ سب یہاں رہ جائے گا، جو ساتھ جائے گا وہ فقط آقا کا عشق جائے گا۔
آقا کی محبت جائے گی۔ اس محبت کو سکھانے کے لیے کربلا میں بڑوں کو چھوڑیے، بڑوں کا بڑا مقام ہے، کربلا کے بچے ہیں، بس دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے۔ شام غریبہ کہتا ہے جب بچوں کو پانی دیا جاتا تھا تو بچے پانی لے کے اس کو زمین پہ ڈال دیتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، کیف نشرب الماء قد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پی لے، حسین پیاسے شہید ہو گئے۔ عزیزو، یہ کربلا کے بچے عجیب بچے ہیں، کربلا سے عشق عجیب عشق ہے، کربلا سے محبت عجیب محبت ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم۔ اے آقا کیا ہوا، کربلا نہیں پہنچ سکے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، کیا غریبوں کا سلام یہاں سے قبول نہیں کریں گے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے عزیزوں، امام کے خطبے، بیویوں کے خطبے رنگ لے آئے، یزید پلید پریشان ہو گیا، دشمنوں کا نہیں اس کے دوستوں کا پریشر بڑھا، کہ ان کو آزاد کر دو، اب تمہارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، اب لوگوں کو پتہ چل چکا تو نے کیا ظلم ڈھایا اہل بیت پر۔ کسی نے آقا سجاد سے پوچھا، آقا کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ آقا نے کہا ذرا انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آذان شروع ہوئی، جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ اگر آذان میں میرے نانا کا نام باقی ہے تو ہم جیتے ہیں، اور اگر میرے نانا کا نام ختم ہوتا تو ہم ہار جاتے۔ اگر نمازیں باقی ہیں، اگر مسجدیں باقی ہیں تو حسین جیت گئے، دشمن ہار گیا۔ عزیزو، لیکن مسجدوں کو بچانے کے لیے، نمازوں کو بچانے کے لیے، نمازیں کہاں کہاں نہیں پڑھی جاتی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اے عزیزوں، جب امام علیہ السلام کی محنت اپنے رنگ لے کے آئے، یزید پریشان ہو گیا، آقا سجاد زندان کے اندر ہیں، اس ملعون نے رات کے وقت سپاہی کو بھیجا، کہا جاؤ آقا سجاد کو بلا کے لے آؤ۔ جب سپاہی آقا سجاد کو بلانے کے لیے پہنچا، شریکت الحسین بی بی تڑپ کے کہتی ہے بھیا بیٹا سجاد، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ آقا نے فرمایا نہیں پھپھی اماں، میں علم امامت سے جانتا ہوں، میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے پھپھی اماں، میں خود جاتا ہوں۔
آقا سجاد پہنچے گئے، اس ملعون نے آقا کو تخت کی طرف اشارہ کیا، آقا سجاد رو پڑے گا، ملعون مجھے کہاں بیٹھنے کا کہہ رہا ہے، جس کی نچلی سیڑھی پر کل تک میرے بابا کا سر رکھا تھا، اے ملعون بتا مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہتے میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آقا سجاد فرماتے میں کوئی کام پھپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، اے بی بی تیری عظمت پہ جان قربان، جس وقت کا امام مشورہ کرے گا، اے بی بی تیری عظمت پہ لاکھوں جانے قربان۔ آقا سجاد آئے، کہا پھپھی اماں یہ ملعون کہتے میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بھی کہتے ہیں میری شرطیں ہیں، شرطیں وہ رکھتا ہے جو فاتح ہوتا ہے۔ فاتح شاہ بی بی نے شرطیں رکھی، کہا بیٹا سجاد اس سے کو ہماری پہلی شرط یہ ہے ہمیں ایک گھر مہیا کیا جائے۔ میں جب سے کربلا سے چلی جی بھر کے حسین کا ماتم نہیں کیا، جی بھر کے حسین کی مجلس نہیں کی، میں چاہتی ہوں اپنے بھائی کی مجلس کروں، میں چاہتی ہوں اپنے بھائی کا ماتم کروں، اور میری دوسری شرط یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، اور تیسری شرط یہ ہے شہیدوں کے سر بھی واپس لائے جائیں۔ آقا سجاد پہنچے، کہا ملعون میری پھپھی کی کچھ شرطیں ہیں، یہ اتنا پریشر میں آ چکا تھا، کہا سجاد جو شرط بھی ہے میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ پھر ایک گھر کا بندوبست کیا گیا اور بیویوں کو اس گھر میں منتقل کیا گیا۔ عزیز و شام کی عورتوں کو پتہ چلا گا، وہ حسین کا پرسہ دینے گئے، حسین کی بہن کے پاس پہنچے گئے۔ عزیز و شام کے زندان سے بیویاں کہاں پہنچی؟ بیویوں کے دل میں پیاس ہے، بیویاں بھوکی بھی ہے لیکن کھانے کی بھوکی نہیں ہے، حسین کے ماتم کی بھوکی، حسین کی مجلس کی پیاسی۔ بیویاں آ کے بیٹھ گئی، تبرکات کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے تبرکات میں سب سے پہلے جو لایا گیا وہ مولا عباس کا علم تھا۔ جب علم عباس پہنچا گا، زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کہا بیٹا سجاد اس علم کو اس گھر پہ نصب کر دے، میں علم کے سائے میں حسین کا ماتم کروں گی۔ عزیز و تبرکات آتے رہے گئے، پھر ایک چھوٹا سا سر آیا گا، رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، اور میرا بیٹا اللہ اکبر۔ خدا کسی ماں کو اس طرح کا کٹا سر نہ دکھائے، نہ جانے رباب میں حسین کا کتنا عشق تھا، یہ مصیبتیں بھی برداشت کر گئی۔ عزیزوں تھوڑی دیر کے بعد حضرت قاسم کا سر آیا، فروہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، حسن کی نشانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا گا۔ عزیزوں تھوڑی دیر گزری گئی، ہم شکل پیغمبر شہزادہ اکبر کا سر آیا گا، لیلا اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی۔ عزیزوں سروں کا سلسلہ جاری ہے، مولا عباس کا بھی سر آیا، آخر میں ایک ایسا سر پہنچا گا، ساری بیبیاں واہ حسینہ واہ غربتہ واہ مصیبتہ۔ عزیزوں سوچو عجیب منظر ہے، اس کے بعد
آقا نے بیبیوں کو تیار کیا، محمل تیار ہو گئے، آقا سجاد نے کہا بی اماں سوار ہو جائے، کہتے بی بی باہر نکلی، دیکھا محملوں میں رنگین کپڑے ہیں، واپس آئی کہا آقا سجاد اس کو کالے کپڑے لگائے گئے، ہم غم زدہ گئے، بیبیاں سوار ہو گئی۔ آقا سجاد نے پوچھا وہ بھی اماں سب بیبیاں سوار ہو چکی؟ کہا بیٹا ساری بیبیاں بیٹھ چکی، بس ایک تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی۔ آقا سجاد فرماتے ہیں وہ بھی اماں میں جانتا ہوں میری ماں رباب کہاں پہ آئے میرے ساتھ چلے گئے۔ عزیز آقا سجاد لے کے پہنچے زینب کو شام کے زندان کی اس ننھی سی قبر پہ جہاں پہ رباب سکینہ کی قبر پہ لیٹی ہوئی ہے۔ بی بی نے اٹھایا کہا بہن رباب ہمارے ساتھ چلے گئے، کہتی آقا سجاد مجھے اجازت دے دیں گے، مجھے اللہ نے 2 اولادیں دی تھی، ایک کربلا میں رہ گئی اور ایک یہاں رہ گئی۔ آقا نے کہا نہیں آپ کو چلنا ہے، وقت حکم امام آ گیا، بی بی سوار ہو گئی، عزیزوں قافلے چلے گئے، قافلے اس جگہ پہنچے گئے جہاں ایک راستہ مدینے کو جاتا گا، ایک راستہ کربلا کو جاتا گا۔ آقا سے جانے کا پھپھی اماں کہاں چلیں گے؟ کہا پہلے کربلا چلیں گے، عزیزوں مختصر کر رہا ہوں، قافلہ کربلا پہنچا گا، ابو ایوب انصاری آقا کی قبر پہ بیٹھے گئے۔ آقا نے کہا ایوب میری قبر سے اٹھ جائے، میری قبر سے دور ہو جائے۔ ایوب انصاری کہتے آقا کیا ہوا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں میری بہن آ رہی ہے۔ ابو ایوب کی آنکھیں نہیں تھی، ان کا ایک دوست تھا، ان کا ایک غلام تھا، کہا دیکھو کون آ رہا ہے؟ کہا دور ہے ابھی لوگ، جب قریب پہنچے گئے کہا آگے آگے ایک بوڑھا شخص ہے اور پیچھے چند محمل ہے، کہا مجھے اس بوڑھے شخص کے پاس لے جاؤ۔ پہنچے کہا آپ کون ہے؟ کہا میں آقا سجاد۔ کہا آقا سجاد مجھے تو غلام نے کہا کوئی بوڑھا شخص ہے، میں نے تو آپ کے بابا کو بھی گودی میں کھلایا۔ آقا سجاد سر کے بال کیسے سفید ہوئے گئے؟ کہا جس کی مائیں بازاروں میں جائیں، جس کی مائیں درباروں میں جائے، عزیزوں قافلہ اترا، ہر بی بی نے مسائل پڑھے، پھر آقا نے دیکھا شاید بی بیاں بڑی مشکل میں، آقا نے فوراً تیار کیا۔ آقا نے کہا چلے مدینہ واپس چلے گئے، اب باقی ساری بی بیاں سوار ہو گئی، لیکن رباب کہتی تھی آقا سجاد میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ میرا آقا بھی یہاں گئے، میرا بچہ بھی یہاں گئے۔ آقا نے کہا نہیں میرا حکم ہے، آقا کی حکم پہ کھڑی ہو گئی۔ آقا حسین سے کہا آقا حکم امام آ گیا، میں جا تو رہی ہوں لیکن آقا آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گی، آقا کبھی چھاؤں نہیں بیٹھوں گی۔ کہتے مدینہ پہنچے گئے، جب دھوپ چڑھ جاتی رباب بیٹھ جاتی، سارا دن گرم پانی پیتی، سارا دن دھوپ میں بیٹھتی، کچھ عرصے کے بعد
ساری بیبیاں اکٹھی ہوئی، کہا آقا سجاد یہ بی بی آپ کی بات مانتی ہے، اس بی بی کو کہیں اب دھوپ چھوڑ دے، اب چھاؤں میں آ جائے گے۔ عزیز و محبت امام کیا ہوتی ہے، عشق امام کیا ہوتا ہے، یہ رباب بی بی نے بتا دیا گا۔ آقا سجاد پہنچے گئے، کب میری ماں اٹھے گئے اور آ جائے چھاؤں کی طرح، بی بی کھڑی ہوئی ہے، کربلا کا رخ کیا، کہا آقا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا لیکن اب حکم امام آ گیا، آقا حسین کیا ممکن ہے حکم امام بھی پورا ہو جائے اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے؟ کہتے بی بی نے ایک قدم اٹھایا، آدھا جسم دھوپ میں تھا، آدھا جسم چھاؤں میں تھا، بی بی زمین کی طرف گری۔ آقا سجاد نے کہا بوبی اماں میری ماں کو سنبھالے، بی بی نے ہاتھ رکھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں۔ یا اللہ جو مومنین یہاں حاضر ہیں یا حاضر نہیں ہو سکے، جو ان کی دلی حاجات علیمن بذات الصدور ہے، یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں رباب کی خالی جولی کا صدقہ ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو زیارات کی تمنا رکھتے ان کی تمنائیں پوری فرما، جو زیارات کے سفر میں ان کے سفر بے خطر فرما۔ یا اللہ اس کے بعد جو جلوس ہے خصوصاً 40 کے جلوس کی خصوصی حفاظت فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما، عزاداروں کی مجلسوں کی جلوسوں کی خصوصی حفاظت فرما۔ یا اللہ مقامات مقدسہ کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جن مومنین نے یہاں پر جس طرح کا بھی تعاون کیا، یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کو ان کا بہترین اجر نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ ماتم حسین۔ مومنین، آج اس خمسہ اعضاء کی آخری مجلس تھی۔ کل سے اسی امام بارگاہ میں مولانا سید حافظ حیدر نقوی صاحب ٹھیک 9:30 بجے سے بے ممبر ہوا کریں گے۔ مجلس 8:45 بجے شروع ہوگی اور مولانا صاحب ٹھیک 9:30 بجے سے بے ممبر ہوا کریں گے۔